مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادتوں کی طرح پہلے میں یہ کام کرتی ہوں، عبادتوں کی طرح پہلے میں یہ کام کرتی ہوں، میرا اصول ہے کہ پہلے میں سلام کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، ولنجزین الذین صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، صدق اللہ العظیم۔ اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے۔ کوئی لغزش نہ ہو جائے الہی اس سے ڈرتی ہوں، کوئی لغزش نہ ہو جائے الہی اس سے ڈرتی ہوں، بھروسے پہ تیرے اس تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری پیاری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، اور ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ضرور بالضرور ان کے کاموں کا اچھا اجر عطا فرمائیں گے۔ عفت مآب میری ماں اور بہنوں، اللہ کا دین کامل و مکمل ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ ایک یہودی نے جب یہ آیات کریمہ سنی تو کہنے لگا، اگر ہمارے دین و مذہب کے سلسلے میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئی ہوتی تو جس دن نازل ہوتی اس دن اور تاریخ کو خوشی اور عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دو عیدیں بنائی ہیں، اس لیے ہم کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جس دن یہ آیات کریمہ نازل ہوئی وہ عرفہ کا دن تھا، دوسرے وہ جمعہ کا دن تھا، دو خوشی حاصل ہوئی۔ تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ یہ دین کامل اور مکمل ہے، یہ دین کسی کی خدمت کا محتاج نہیں، اللہ تو اپنے دین کا کام غیروں سے بھی لے لیتا ہے۔ ایک غزوے میں ایک شخص بڑی جانبازی سے لڑ رہا تھا اور کفار کو تہ تیغ کر رہا تھا، تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس پر رشک آیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ فلاں شخص کس قدر بہادری دکھلا رہا ہے اور دشمنوں کے پر خچے اڑا دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بڑا تعجب ہوا، تو ایک صحابی اس کے پیچھے لگ گئے۔ کچھ دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کو زخم لگا اور زخم کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لی۔ میری ماں اور بہنوں، آپ نے دیکھا کہ اللہ کا دین ہماری خدمت کا محتاج نہیں، بلکہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کے محتاج ہیں۔ اگر ہم دین کا کوئی کام انجام دیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لے لیا۔ ہم تو اس لائق نہیں تھے کہ اس عظیم الشان کام کے لیے ہم کو چنا جائے۔ احسان بجت لا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے،
بلکہ احسان سمجھ کے بادشاہ نے تجھے اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا، اور یہ اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ کمزور صنف نازک عورتوں سے بھی دین کا کام لے رہا ہے، اور مردوں کو جس طرح اجر و ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی فرمایا ہے۔ مفکر اسلام حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ رحمت خداوندی مرد و عورت دونوں پر عام ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اہل ایمان کی دعاؤں کا تذکرہ کیا کہ ان اہل ایمان نے خوب دعائیں کی، یہ معمولی دعائیں نہیں تھی، بڑی مومنانہ، بڑی مبصرانہ، بڑی مردانہ دعائیں، مردانہ لفظ میں نے جان بوجھ کر استعمال کیا ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ایک مردانہ دعا ہے فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ یہ ایک بلند ہستی کی دعائیں تھیں۔ انہوں نے ایک اور بات کہی ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ہم نے ایک پکارنے والے کو، ایک منادی کو پکارتے ہوئے سنا، آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، ہم ایمان لائے، وکفر عنا سیئاتنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہمارے گناہوں کو درگزر کر۔ ظاہر ہے کہ ان دعاؤں میں ذہن مردوں ہی کی طرف جائے گا، منادی اور قبول کرنے والے مرد، اور میں کہتی ہوں کہ پیش رہنے والے اور اس کو مردانہ اور لبیک کہنے والے مرد تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب اجر اور دعاؤں کی مقبولیت کا ذکر کرتا ہے تو مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کرتا ہے، حالانکہ وہاں پر سیاق و سباق اور قرینہ نہیں ہے، خاص طور سے مردوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر کرتا ہے۔ فاستجاب لهم ربكم، دعا کرنے والے مرد ہیں، فرماتا ہے اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ یہاں پر کوئی ادیب انشا پرداز ہوتا، کوئی مقنن یا کوئی ماہر نفسیات ہوتا یا عورتوں کے آزادی کا حامی اور محرک ہوتا تو مجھے وہ یقین ہے کہ وہ یہاں پر عورتوں کو فراموش کر دیتا۔ یہ کیا موقع تھا اور کیا ذکر تھا، ساری دعائیں مردوں کی، سارے کام وہ جن میں مرد پیش تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب اجر اور دعاؤں کی مقبولیت کا ذکر کرتا ہے تو مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ فرماتا ہے فاستجاب لهم ربكم انی لا اضيع عمل عامل منكم، ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کی۔ عامل کا لفظ تذکیر کا ہے، یہاں تک مردوں ہی کا ذکر تھا۔ لا اضيع عمل عامل منكم، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے، کسی محنت کرنے والے، کسی کوشش کی کوشش اور کسی قربانی دینے والے کی قربانی ضائع نہیں کرتا۔ فرماتا ہے یہاں ایک دم سے عورتوں کو یاد فرماتا ہے اور ان کو شرف بخشتا ہے، وہ عمل کرنے والا، وہ دعا کرنے والا، چاہے مرد ہو یا عورت، ہر ایک کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے۔ قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر عورتوں کو مردوں کے مساوی اور برابر کھڑا کیا ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے، عورتوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے۔ میراث میں مردوں کا بھی حق رکھا ہے، عورتوں کا بھی، اسی طرح دین کے معاملے میں بھی مرد و عورت دونوں پر قرار دیا۔ مرد ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں، عورت ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، ہر کوئی اپنی صلاحیت و استعداد کے موافق دین کی خدمت انجام دینے کا مکلف ہے۔ جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتی ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتی ہوں کہ جس طرح مردوں نے دین کا کام کیا اسی طرح عورتوں نے بھی دین کا کام انجام دیا۔ عورتوں میں بڑی بڑی محدثہ، فقیہ اور قرآن کریم کی حافظہ گزری ہیں۔ آج اس گئے گزرے زمانے میں اللہ کی بہت سی بندیاں ایسی بھی ہیں جو دین کی تبلیغ میں ہماتن مصروف ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی بہن امت اللہ قرآن کریم کی حافظہ تھی اور کئی کتابوں کی مصنف اور شاعرہ تھی، اور تسنیم ان کا تخلص تھا۔ امام نووی کی کتاب ریاض الصالحین کا اردو میں ترجمہ کیا جو اتنا مقبول ہوا کہ عرب ممالک سے وہ کثیر مقدار میں شائع ہو رہا ہے۔ مظفر نگر سے قریب ایک گاؤں باغو نوالا
والی ہے، باغوں والی ہے۔ ایک زمانے میں وہاں عورتیں ایسی دیندار تھیں، ہر گھر سے صبح کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ بتاتے ہیں کہ 250 سے زائد عورتیں وہاں حفاظ تھیں جو رمضان میں باقاعدہ تراویح میں قرآن سناتی تھیں۔ میں اس کو پورے وذوق کے ساتھ اور خم ٹھوک کر کہتی ہوں کہ کسی اور چیز میں مساوات ہونا نہ ہو، اور بعض چیزوں میں مساوات اسلامی شریعت کے تحفظ اور فطرت انسانی کی معرفت پر بنی بصیرت سے کام لیتی ہے، لیکن ایک چیز ڈنکے کی چوٹ پر کہی جا سکتی ہے کہ رحمت الہی اور بخشش الہی میں مساوات کامل ہے، اس میں کوئی تحفظ نہیں، کسی قسم کا کوئی ریزرویشن اور کوئی امتیاز نہیں۔ اور اس کی دلیل یہ آیت ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ۔ پورا سیاق و سباق دیکھیں تو آنکھیں کھل جائیں گی اور اعجاز قرآنی سے بڑھ کر رحمت یزدانی کا قائل ہو جائے گا۔ اور کوئی جھوم اٹھے اور کسی پر وجد کی کیفیت طاری ہو جائے اور اس کے رونگٹے رونگٹے سے شکر کے ترانے نکلے، یہ کیا موقع نہ تھا؟ مردوں نے بھی اللہ ان کو معاف کرے اپنی دعاؤں میں اپنی ماں کا تذکرہ نہیں کیا، اپنی بہنوں کا تذکرہ نہیں کیا، اپنی ماں تک کا تذکرہ نہیں کیا، حالانکہ ماں تو ماں ہی ہے۔ انہوں نے دعا اپنے لیے کی تھی، ساری کی ساری چیزیں مذکر کی استعمال کی، لیکن اب اس رب العالمین کے رب العالمین دیکھے اور اس کی رحمت العالمین دیکھے، فرماتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور پھر اس کے بعد موڑ لگاتا ہے بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، تم بھول کیوں گئے تھے گویا ان دعا کرنے والے کو کہ اپنے جسم کے حصہ اور حیات انسانی کے ایک اتنے اہم عنصر کو بھول گئے، تم اپنے لیے شرط حیات کو بھول گئے، تو تم بھولے، ہم نہیں بھولے، تم بھولو 100 بار بھولو، 1000 بار بھولو، لیکن ہم بھولنے والے نہیں ہیں۔ فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، حضرت موسیٰ نے جواب دیا تو ان کے رب العزت نے جواب دیا لا اضیع عمل عامل منکم، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ پورا سیاق سبق فرماتا ہے من ذکر او انثیٰ، کیا یہ تعجب کی بات ہے؟ تم ہو کہ ایک دوسرے سے مستغنی نہیں ہو، معاشرت میں بھی انسانی بلکہ حیات انسانی اور ان دونوں عنصریوں سے مرکب ہے، ان کا انفصال ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک اس دنیا کا وجود ہے، جب تک مرد و زن کا وجود ہے، جب عورت کا وجود نہیں رہے گا اس وقت دنیا بھی نہیں رہے گی۔ عورت ہی کی وجہ سے اس دنیا میں رونق ہے، جس گھر میں عورت نہ ہو وہ گھر بالکل خراب اور برباد معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ہے جب کہ عورت کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، اللہ و رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ اس میں موجزن ہو، شوہر کی تکمیل کرنے والی ہو اور اس کے بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے والی ہے۔ اور اگر عورت ان اوصاف کی حامل نہیں ہے تو عورت کے رہتے ہوئے بھی وہ گھر بالکل خراب اور برباد معلوم ہوتا ہے۔ جب میرا ذہن اس آیت کی طرف گیا تو معنی اور مضامین کا ایک عالم سامنے آ گیا کہ لا اضیع کی وسعت اور اس کی بے پایانی دیکھے کہ لا اضیع عمل عامل منکم فرمایا ہے، اور عربی کے لفظ اضاعت کا استعمال ہوا ہے، یعنی اس کی کوشش کا نتیجہ دنیا میں بھی ظاہر ہوگا اور آخرت میں بھی۔ یہ آیت دنیا اور آخرت دونوں پر حاوی ہے۔ آیت یہ نہیں کہتی کہ عورتیں عبادت کر کے دنیا میں کوئی نتیجہ نہ پائیں گی، محنت کرے علم کے لیے اور علم حاصل نہیں ہوگا، محنت کرے تربیت میں اور اس کا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، محنت کرے زندگی کو لطف اور بامعنی اور بارونق بنانے میں اور اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، سارا اجر آخرت کے لیے اٹھا رکھا جائے، بلکہ فرمایا جس میدان میں تم دونوں محنت کرو گے اس میں اپنی کوششوں کا نتیجہ دیکھو گے۔ اس کا پورا امکان تھا ولایت کے میدان پر پوری اجارتداری مردوں کی ہوتی، ولایت اور قبولیت عند اللہ کا یہ میدان بڑی خصوصیات کا طالب ہے اور اس کو مردوں سے کچھ مناسبت ہے، مجاہدہ اور جہاد کرنا، رات پر نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا یہ مردوں کے لیے آسان ہے۔ عورتوں کی بہت سی صنفی خصوصیات ہیں، بہت سی خانگی ذمہ داریاں ہیں، تربیت و پرورش اولاد، کسی بچے کو اپنے پاس سلانا ہے اور بچہ میٹھی نیند سو رہا ہے، بچے کی بیماری میں ذمہ داری کرنی ہے،
بچے کی بیماری میں تیمہ داری کرنی ہے، اس کے لیے اتنی عبادت ممکن کہا جتنی کہ مرد کے لیے وہ مسجد سے آیا اور سو گیا یا مسجد میں جا کر سو گیا، رات بھر عبادت کرے، ولایت کے سلسلے میں بالکل امکان تھا ہم اولیاء اللہ سے واقف ہوتے اور ایک عورت کا نام بھی نصیرہ ہوتا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کی قبولیت عام اور ان کی مقبولیت عیاذ اللہ اور مقبولیت عیاذ الخلق اور ان کی ولایت کا جو شہرت دنیا میں ہے، جبکہ پچھلی امتوں میں کسی ولی تک کا نام محفوظ نہیں ہے، اور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کو 100 درجے کی شہرت حاصل ہے۔ میں عرض کروں گی اور اس میں گستاخی نہیں سمجھتی کہ 50 درجے کی شہرت رابعہ رحمت اللہ علیہ بصری کو بھی حاصل ہے۔ آپ کسی بھی مقام پر چلے جائیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کو بچہ بچہ جانتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں جا کر دیکھا جہاں 4 مسلمان رہتے ہیں، وہاں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کو کسی نہ کسی طریقے سے اس پر شریعت کی روح سے کوئی پابندی عائد کی جائے اور اس پر کلام کیا جائے، مگر مختلف ناموں سے دنیا میں ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ دوسرے نمبر پر رابعہ بصری رحمت اللہ کا بھی یہی حال ہے، اور ہر پڑھا لکھا آدمی کم از کم رابعہ رحمت اللہ سے تو ضرور واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ میری ماں اور بہنوں کو ماضی کی تابناک تاریخ دہرانے اور عہد اول و وسطیٰ کے خواتین اسلام کے کارناموں کو اپنی زندگی سنوارنے اور سجانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔